بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر جناب ایمل ولی خان صاحب۔ بہت شکریہ ایمل ولی خان صاحب ایک بار پھر ہمیں یہ موقع فراہم کرنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے یہ کہ یہ آپ کی پارٹی سے لوگ جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پارٹی سے آنا جانا لوگوں کا نارمل بات ہے، یہ کوئی پاکستان میں یا اس خطے میں نئی بات نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اے بگ پرابلم۔ نہیں، ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سمر بلور صاحبہ کا ہے، اور بلور خاندان کی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے آپ کی پارٹی کے لیے، اور وہ آپ کے بڑوں کے ساتھی رہے ہیں، غلام احمد بلور صاحب اور بشیر بلور صاحب اور یہ سب لوگ جو ہیں۔ تو بلور خاندان کا پارٹی سے ناطہ توڑنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ صافی صاحب، وضاحت یہ ہونی چاہیے کہ بلور خاندان کا ناطہ نہیں ٹوٹا پارٹی کے ساتھ، اور بلور خاندان میرے خیال میں جن کا پہچان آج بھی حاجی غلام احمد بلور صاحب ہے، جب تک وہ حیات ہے، اور وہ بالکل چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ وفا کا میرے خیال میں ایک مثال ہے، اور وہ مثال میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور بلور خاندان، بلور ہمارے ساتھ ہے۔ باقی یہ ہے کہ سمر وی ڈو ریسپیکٹ دا فیملی الاٹ۔ ہمارے دل میں بلور خاندان کی اتنی عزت ہے کہ لٹرلی ہم زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ادروائز جو سمر شی از گون، تو وہ تو اپنے والد کی سیاست پہ میرے خیال میں روا دواں ہیں، اور اچھا ہے کہ میرے سے پہلے آپ کے ساتھ اس کی بیٹھک ہوئی ہے۔ تو جو بندہ سیاست پہ نظر رکھتا ہے تو دے نو کہ کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے گئے ہیں لوگ یا نہیں گئے۔ تو میں خوش ہوں کہ کم سے کم کوئی اس وجہ سے نہیں گیا کہ میں نظریہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ گامزن ہوں، بلکہ نہیں، اس وجہ سے کہ میرا نظریہ سخت ہے اور وہی ہے جو میرے باپ دادا کا ہے، اور تو میرے خیال میں دس از نارمل۔ تو بڑے بلور صاحب آپ کے ساتھ ہیں؟ بالکل جی، ہمارے ساتھ ہیں مکمل طور پر؟ مکمل طور پہ جی۔ ہمارے پرسوں جو مولانا خان زیب شہید کے بعد ہم نے تھنک ٹینک بلایا، اس میں بلور صاحب تھے، اور وہ ہمارے پارٹی کے ہر پلیٹ فارم پہ ہیں، اور ہی اسٹل اے ممبر، اور ویری ایکٹیو ممبر میں یہ کہوں گا۔ اچھا، چلو اللہ ان کو زندگی دے۔ اور یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی اس وقت آزادانہ طور پر کیا کام کر سکتی ہے اس علاقے میں؟ نہیں، جو حالات ہیں، تو حالات تو یہ ہے کہ ابھی ہمارا جو ایک عالم دین عوامی نیشنل پارٹی کا تھا، اور وہ امن کے لیے اپنے علاقے میں ریلیز نکال رہا تھا، اور امن کے لیے بات کر رہا تھا، اور امن کے لیے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا میں تاریخی طور پہ عوامی نیشنل پارٹی کو ایک بہت مشکل فیلڈ میں سیاست کرنی پڑتی ہے، اور وہ اگر آپ تاریخ پہ نظر رکھیں یا آج پہ نظر رکھیں، کیونکہ نظریاتی طور پہ اس خطے میں امن اور دہشت کی لڑائی ہے، اور ہم ہمیشہ امن کے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور دہشت ہمیشہ ہمارے خلاف ہوتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ بھی ڈائریکٹ ہم ہی ہوتے ہیں۔ بھلے کل ہم حکومت میں تھے، ہم ٹارگٹ تھے، آج ہم حکومت میں نہیں بھی ہیں، ذمہ وار اور لوگ ہیں، ہماری ذمہ واری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم ٹارگٹ ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کے امن کے دائی ہیں۔ تو میرے خیال میں تو ہم کھلے عام نہیں گھوم سکتے۔ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اسپیشلی آپ لوگ ٹارگٹ ہیں؟ میرے خیال میں کیونکہ ہم اس سرزمین کو لائک مالکانہ حیثیت سے ماننے کے لیے اپنی جدوجہد کرتے ہیں، میرا یہ خیال ہے۔ ہم اس کا ہر دکھ درد اپنا سمجھتے ہیں، ہم اپنے قوم کا ہر دکھ درد اپنا سمجھتے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی پختون میں اور بالخصوص پختونخوا میں وہ قوت ہے جس نے ہمیشہ پختون قوم اور مخالف کے بیچ میں رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت میں ہو یا نہ ہو، مخالف کو اگر پختون قوم کو کمزور کرنا ہے تو یہ جو قوم پرست سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو کمزور کر کے پھر ہی کریں گے، ادروائز مشکل ہوگا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ اسی لیے ٹارگٹ ہوتی ہے کہ یہ ایک دیوار ہے، اس دیوار کو اگر توڑیں گے تو پختون قوم کو نقصان ملے گا۔ لیکن کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ چونکہ باقی لوگ بچ بچا کے بولتے ہیں، اور آپ لوگوں نے خود اپنے لیے یہ دشمنی ڈھونڈی ہے کہ طالبان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں؟ صافی صاحب، تھینک یو، آپ کے سوال سے میرا جواب مل گیا۔ ہم وہ ہیں جو اپنے قوم کو اور اپنی سرزمین کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ باقی لوگ ان مسائل کو اپنے نہیں سمجھتے، ان سے گول مول چل کے
اپنی سیاست چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہماری سیاست میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک تاریخ پڑی ہے، بادشاہ خان بابا کی سیاست پڑی ہے. ہم اپنے زمین، اپنے روٹس کے ساتھ ٹچ ہیں، اور ہم جو زمین کا باجوڑ کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے. باقی لوگ نہیں مجھے مانتے ہوں گے، شاید باقی لوگ اس سے گول مول ہو کے ادھر ادھر، لیکن نہیں. جہاں بھی ممند میں، وزیرستان میں، مردان میں، پشاور میں، سوات میں، جہاں بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ میں اپنا مسئلہ سمجھتا ہوں، لہٰذا مجھے بولنا پڑتا ہے، اور جب میں بولوں گا تو دشمن کے ٹارگٹ پہ ہوں گا. لیکن اس جنگ کا ایک فریق تو نہیں ہے نا طالبان، آپ صرف طالبان کے خلاف بولتے ہیں، اس کا دوسرا فریق بھی ہے. ہم دہشت گرد کے خلاف بولتے ہیں. ہم طالبان تو ماشاءاللہ اتنا پیارا نام ہے، یہ تو ہم نے نام بدنام کر دیا نا. دیکھیں آج وہ طالبان بھی نہیں ہے، آج اس کو ہم لوگ ادھر فتنہ خوارج کہہ رہے ہیں، اور اب تو فتنہ ہندوستان بنا دیا. دیکھیں یہ تو وہی مہاجر ہے، مہاجر سے مجاہد نام رکھ دیا، مجاہد سے طالب نام رکھ دیا، طالب سے فتنہ خوارج ہو گیا، فتنہ خوارج سے فتنہ ہندوستان ہو گیا. ہم نے یہ نام طالب تو ایز اے لائک اے اسٹوڈنٹ کہ یہ عمل نہیں ہوتے. ہم خلاف ہیں دہشت گرد کے، وہ جس حال میں بھی ہو، جس حلیے میں بھی ہو، جس نظریے کا بھی ہو، لیکن ہم دہشت گرد کے خلاف ہیں. ہم کسی ایک ہماری کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں، ہماری مسئلہ نظریاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری سرزمین پہ جو بھی دہشت پھیلائے گا ہم اس کے خلاف ہوں. یہ سرج کیوں ہو گیا دہشت گردی میں اس علاقے میں گزشتہ چند مہینوں، چند سالوں کے دوران؟ یہ جی ہم نے ریاستی پالیسیاں بدلتے رہتے ہیں، اور ہم نے بیچ میں ایک دم اٹھ کے پالیسی بنا لی کہ ہم نے ری سیٹل کرنا ہے، اور ریکنسیلیشن کے نام سے ایک بہت بڑا گند اس ملک کے ساتھ ہوا. تو میرے خیال میں ابھی جو حالات ہے دس از جسٹ بیکاز آف ریکنسیلیشن. تو ریکنسیلیشن کے نتیجے میں تو امن آتا ہے. یہی تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ریکنسیلیشن ہوا، لیکن ہمیں یہ بھی آج تک پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو کس معاہدے پہ لے کر آئے ہیں. وہ تو اب بندوق بھی لے اٹھا رہے ہیں ان کے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ریکنسیلیشن کے ٹرمز کیا ہیں بدقسمتی سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر جگہ گیا اور میں نے کہا کہ کم سے کم ایک جوڈیشل انکوائری اس ریکنسیلیشن پہ بنا لے کہ قوم کو تو وہ کاغذ کا ٹکڑا مل جائے نا، جس کاغذ کے ٹکڑے پہ اتنا بڑا ریکنسیلیشن ہوا ہے. 40,000 دہشت گردوں کو، ہمیں نہیں پتہ لیکن وہ لوگ کلیم کر رہے تھے کہ ہم 40,000 دہشت گردوں کو لا کے یہاں پہ سیٹل کر رہے ہیں، جس میں 10,000 فائٹرز ہیں. یہ باتیں ادھر ہوتی تھی، اور پھر ہم نے 102 اسی دوران 102 دہشت گردوں کو جیل سے رہا کیا. تو یہ کیا پالیسی تھی؟ اس پالیسی کا آج ہم بھگت رہے ہیں. یہ آپ اس پروسیس کا ذکر کر رہے ہیں جو جنرل فیض صاحب کے دور میں ہوا؟ جنرل فیض صاحب کے دور میں ہوا تھا. تو اس کے علاوہ حل کیا ہے پھر؟ اگر ریکنسیلیشن نہیں تو حل کیا ہے؟ دیکھیں ریکنسیلیشن تو ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں نا، تو ریکنسیلیشن سے حل نکلا. ریکنسیلیشن کریں، لیکن کم سے کم آپ جس کے ساتھ ریکنسیلیشن کریں اس کو آئینی پاکستان پہ تو تابع کریں نا. اس کو کم سے کم ہتھیار گرانے پہ تو مجبور کریں نا. اس کو کم سے کم دہشت نہ پھیلانے پہ تو مجبور کریں نا. تو ہم نے تو ایسے ہی لا کے کھڑا کر دیا. اور دیکھیں مسئلہ یہ کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم ایک بہترین پالیسی کے ساتھ پیش ہونا ہوگا، اور اس پالیسی میں ہماری پورے قوم کو یکجا کرنا ہوگا. پچھلا چیف تھا، اس کا یہ فیصلہ تھا کہ طالبان ہمارے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. فیض صاحب کے تھرو، عمران کے تھرو باقاعدہ طالبان کو سپورٹ کیا گیا. آج ہمارے صوبے میں وہی طالبان کی کنٹرول ہے، اور حکومت اسی طالبان کے حامی کو دیا ہوا ہے. ہم ایک پالیسی آج تک 50 سال میں نہیں دے پائے قوم کو. نہیں، ادھر ایک صاحب آئے گا وہ کہے گا جی طالبان کو ختم کرو. تو طالبان تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن ان طالبان کے ختم ہونے پہ آپریشنز یا جو بھی ہو جاتا ہے تو قوم تباہ ہو جاتی ہے. دوسرا صاحب آئے گا وہ کہے گا نہیں، دہشت گردوں کو سپورٹ کرو، یہ ہمارے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. پھر اس کو طاقتور بنائیں گے، اس میں قوم تباہ. تو ہماری تو ہر طرف یہی ہو رہا ہے. لہٰذا ہم ایک پالیسی کے ساتھ ہمیں جانا ہوگا if we want to finish it. لیکن وہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت امن ہے، اور آپ لوگ اگر امن کے دائی ہیں
تو پھر وہ لوگ ووٹ آپ کو کیوں نہیں دیتے؟ پھر ووٹ کیوں پی ٹی آئی کو؟ پاکستان میں جی دیکھیں ووٹ کا تو ابھی تک اصلیت کا پتہ نہیں چلا نا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ تو اب ہمارے ہوتے ہوئے ہم جب سے جوان پچھلے چھوڑ دیتے ہیں کہ 70 میں کیا ہوا، 85 میں کیا ہوا، یہ چھوڑ دیتے ہیں. جب سے ہم جوان ہو رہے ہیں، ہم جب سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر خاص طور یہ 3 الیکشنز متواتر، ادھر تو ووٹ کا احترام نہیں ہے. 2013 کے انتخابات میں ہمارے سامنے پورا پختونخوا الیکشن لڑ رہا تھا. واحد عوامی نیشنل پارٹی دہشت گردوں کے ٹارگٹ پہ تھی، اور ہم جلسے نہیں کر پا رہے تھے، جلوس نہیں کر پا رہے تھے، میٹنگ نہیں. ایسے حالات میں ہم انتخابات لڑتے ہیں. 2018 آیا، آر ٹی ایس نے پورے پاکستان کو، مطلب آر ٹی ایس حاوی ہو گیا عوامی مینڈیٹ پہ. ابھی جو چکر ہوا ہے، میں نہیں، پوری ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور اس دفعہ تو بدقسمتی سے منڈی لگی، منڈی کے باقاعدہ کروڑوں روپے لے کے لوگوں کو ممبر بنایا گیا ہے، اور اب تو یہ چیزیں زبان زد عام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے، لیکن خیبر پختونخوا میں تو ٹھیک الیکشن ہوا ہے نا. ہاں، اگر وہ ایک قوم ہے جس کی نہ سوچ ہے نہ عقل ہے، وہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ کچھ اور اہم موضوعات پر بات کریں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب ایمل ولی خان صاحب، جو کہ مرکزی صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے. یہ جو ابھی جرگہ بنا ہوا ہے امیر مقام صاحب کی قیادت میں، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو آن بورڈ دیا گیا ہے؟ نہیں جی، نہیں، ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہوئی ہے، نہ مشورہ کیا گیا ہے. بلکہ ایک آف دا ریکارڈ ایک میٹنگ میری ہوئی تھی پی ایم کے ساتھ، میرے خیال میں اس کو بھی ہفتہ 10 دن ہو گئے. اس میں پی ایم صاحب نے بولا، میں نے اپنا آئیڈیا دیا ہے ان کو. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جرگہ بنایا ہے، تو وہ سمجھ رہے کہ شاید بہت اچھا کام کیا. میں نے کہا نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی رزلٹ نہیں، اور اس کے وجوہات ہے. آبویسلی ان کو میں نے کہا کہ پختونوں کے جرگے جو ہے یہ آبویسلی تاریخی روایتی چیز ہے، دس از ناٹ سم تھنگ نیو. پہلی چیز جرگے میں جو ہوتی ہے تو وہ بدنیت ہی نہیں ہوتی. جرگہ تبھی ہوتا ہے جب جو جرگے والے ہو وہ نیت ٹھیک رکھتے ہو، ہر بندے کے لیے، دونوں فریق کے لیے. تو ادھر تو میں نے کہا آپ کی نیت ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے تو جو ادھر جس کو حکومت دی گئی ہے یا جو کرتا ہے ان کو تو باہر رکھا ہوا ہے آپ نے. نمبر 2، میں نے کہا آپ نے پنجاب سے ٹیم لا کے امیر مقام کی سربراہی میں، تو پنجاب کی ٹیم وہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور میں نے کہا نمبر 3 پھر یہ کہ جو بندے کو آپ نے جرگے کا مشر بنایا تو پختون قوم کی اتنا زیادہ ان کو نہیں مانتی کہ سب اس کی بات پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے. لہٰذا اگر جرگہ یقیناً جرگہ بنانا ہے، اور میں نے یہ بھی ان کو کہا کہ آپ صوبائی میٹر میں انٹروین کر رہے ہیں اور وہ وفاق یہ نہیں کر سکتا، وٹ ایور دا ریزن. اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو وائی ناٹ. آپ سندھ میں بہت بڑا مسئلہ ہے، کچے کا 4 ضلعوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور وہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ اغوا ہو کے جاتے ہیں اور بھتے پھر پیسے دے رہے ہیں. تو ادھر کیوں نہیں آپ ایک اس طرح کی کمیٹی کنوین کر لیتے؟ تو میں نے کہا کہ آپ پختونخوا کے میٹر میں انٹروین کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے کرنا بھی ہے فار دا بیٹر آف اٹ، تو پھر کم سے کم ایسا جرگہ بنائے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ہوں، اور پختونخوا کے اسٹیک ہولڈرز کو لے کے وہ ایک جرگہ بنائیں، اور پھر ان کو کہیں کہ میرا مسئلہ حل کرے تو شاید حل ہو. اس جرگے سے کچھ نہیں ہوگا. تو پختونوں میں اس طرح شخصیت کون ہے جس کی، اگر امیر مقام نہیں کہ جس کی قیادت میں اس طرح کا جرگہ بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کے پاس ہیں بڑے لوگ ہیں بھائی، آپ ضروری تو نہیں ہے آپ سیاستدان کو ہی لیں. یہ جرگے صرف سیاستدان کرتے ہیں کیا؟ پختونوں میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں. پختون جو کروڑوں عوام ہے، کہ اس میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو آگے آئیں گے تو انشاءاللہ پورا قوم اس پہ یقین. نیتوں کی بات ہے. ہم صافی صاحب کو آگے لیں، ایک پختون ہے اور نیت صاف ہو تو پوری قوم جرگہ کرے گی، کیوں نہیں کرے گی؟ تو لہٰذا پختونوں میں آپ سیاستدان کو بھول جائیں نا، جرگہ کرنا ہے، الیکشن تھوڑی کرنا ہے. تو جب جرگہ کرنا ہے تو آپ ایک ایسی کموڈٹی کو لے آئیں جو نیوٹرل ہو، جس کے اپنے کوئی سٹیکس نہ ہو، اور سٹیکس ہو بھی اپنے سٹیکس یہ ہو کہ اپنے انٹرسٹ نہ ہو پرسنل، لیکن سٹیکس اس طرح ہو کہ کم سے کم بچے ہو، گاؤں ہو، علاقہ ہو، خاندان ہو، لگاؤ ہو،
تو ایسے بڑے لوگ ہیں جی ہمارے پختونوں میں جو آگے آ کے ہم سب ان کے پیچھے چلیں گے، کیوں نہیں چلیں گے؟ اچھا، آپ لوگوں نے مرجر کے لیے بڑی کوششیں بھی کی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ مرجر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور مرجر ایک غلطی تھی۔ اصل میں آپ کو تو پتہ ہے کہ مرجر کی مخالفت کون کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختون علاقے کے یہ جو 7 اضلاع ہیں، ان کی مرجر کی مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے دندے بند ہو گئے ہیں مرجر کے بعد، کیونکہ کالا قانون تھا، کوئی ہیومن رائٹس نہیں، کوئی انسان کی پوچھ تاچھ نہیں، وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ بادشاہ ہوتا تھا، اس کی جو مرضی وہ جس کو سزا دے دے، جس کو بند کر دے، جس کو علاقہ بدر کر دے، اتنے تک طاقت اس کے پاس تھے، اور سیاست پہ پابندی تھی، کوئی سیاستدان کوئی نظریہ نہیں پینیٹریٹ کر سکتا تھا، اور مسجدیں اور یہ کھلے تھے، ادھر دن کے 5 میٹنگ، ہفتے کا 1 جرنل میٹنگ، یہ چلتا رہتا تھا، اور ملکی سسٹم تھا، 200 روپے کا ملک ہوتا تھا، اور وہ جرگوں میں چوریاں کرتا تھا اور سسٹم چلا رہا تھا۔ تو پھر آیا مرجر جب آیا تو سیاست گھس رہا ہے، ملکی ختم ہو رہی ہے، اور آبویسلی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کا کنٹرول کم ہو رہا ہے، اور پھر ہم نے مرجر کیا۔ آپ کو پہلے یہ تو اندازہ لگاؤ کہ مرجر سے پہلے حالات کیسے تھے اور مرجر کے بعد حالات کیسے؟ کیا باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک مرجر سے پہلے آپریشن زیادہ ہوئے ہیں کہ مرجر کے بعد آپریشن زیادہ ہوئے ہیں؟ مرجر سے پہلے مرجر سے پہلے ادھر طالب زیادہ تھے کہ مرجر کے بعد ادھر طالب اور کھلے گھومتے تھے۔ اور نمبر فائنل کہ یہ تو دہشت گردوں کا ڈیمانڈ ہے، یہ تو کھلا ٹی ٹی پی کا ڈیمانڈ ہے کہ آپ مرجر کو واپس کریں، تو کیا ریاست گھٹنے ٹیک رہی ہے ٹی ٹی پی کے سامنے؟ ہم نے یہ سمجھے۔ اور جب آپ نے مرجر کیا، مرجر کے ساتھ آپ نے اس قوم کے ساتھ جو وعدہ کیے، اس میں سے کون سا وعدہ پورا ہوا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا، اور آپ نے اسی لیے کیا تھا کہ مرجر سے پہلے ان علاقوں کو آپ نے ایک اندھیرے میں اتنے سال رکھا، تو آپ نے کہا کہ ہم اندھیرے سے نکال رہے ہیں، لہٰذا ہم ادھر 100 ارب روپے سالانہ انویسٹ کریں گے، ادھر ہم سکول بنائیں گے، کالج بنائیں گے، یونیورسٹیز بنائیں گے، روڈز بنائیں گے۔ تو ادھر تو کچھ بھی نہیں۔ کیا مجھے کوئی بتائے، نواز شریف صاحب تھے، اس کے بعد عمران نیازی صاحب آئے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب آئے، ایک بندہ مجھے بتائے کہ انہوں نے مرجر میں جو وعدے کیے وہ پورے کیے ہوں۔ الٹا کہتے ہیں کہ وہ چیز ہی غلط ہے۔ تو لہٰذا نیتیں ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ فی عوامی نیشنل پارٹی ہیو ڈیسائیڈڈ اٹ دیٹ ہم ہر حد تک جائیں گے، جس طرح ہم 18th امینڈمنٹ کو لے کے اپنی زندگی اور موت کا سوال سمجھتے ہیں، اس طرح پاکستان کے اندر پختونوں کی یکجہتی کو بھی ہم یہی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یکجہتی ہے یہ اب ہو چکی ہے، اس میں ریورسل کا کوئی گنجائش نہیں، بلکہ میں ایک قدم آگے ریاست سے ڈیمانڈ کروں گا کہ ہمارے جوب سے لے کے چمن تک جو 11 اضلاع ہیں پختونوں کے، اگر یہی ارادے ہیں تو ہمارا ارادہ بھی یہ ہے کہ ہم ہر حد تک جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کو بھی پختونخوا میں شامل کریں گے۔ تو وہ تو بلوچستان کا حصہ ہے، تو بلوچستان اس پہ راضی ہوگا؟ بلوچستان نہ ہو راضی، رضامندی کی کیا بات ہے؟ بلوچ اپنا علاقہ لے لیں، پختون اپنا علاقہ، ایک ہو جائے، کوئی اس میں کوئی بری بات تو نہیں۔ تو اب بھی تو ایسا ہے، پختونوں کا علاقہ پختونوں کے پاس ہے، تو یہ کوئی ملکی سرحدیں تو نہیں ہے نا، صوبوں کی سرحدیں؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ملکی تو نہیں، صوبوں کی ہے نا۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ملک ہے نا، اس میں ایک بہترین بات یہ ہے کہ یہ ملک قوموں کا مجموعہ ہے، یہ قوم نہیں ہے، یہ قوموں کا گلدستہ ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر قوم اکٹھے ہو کے، یکجہ ہو کے، اسی ملک کے اندر اپنے حقوق کو حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ تو آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی حکومتی سطح پہ فاٹا مرجر کو ریورس کرنے کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے؟ نہیں، فی الحال تو وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ذرا اس کی طرف آئیں گے۔ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ مخصوص ڈرامہ، ہاں، تو مخصوص ڈرامہ آپ لوگ پہلے یہ توقع تھی کہ آپ نہیں لیں گے، ابھی آپ لینے جا رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں، اس میں بنیاد ہے
نہ لینا. اب اگر میں دیکھیں یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا کہ جو الیکشن کے دن غلط ہوا یا ٹھیک ہوا, جو ہوا ہے 8 تاریخ کو, یہ فیصلہ اس چیز کی عکاسی نہیں ہے. یہ تو کھلی بات ہے. اب if I leave my seats, ایک مجھے ٹاسک میں ملا ہے اور عجیب قسمت ہے, اور ایک وہ کیلکولیشن میں ملا ہے. اگر یہ 2 سیٹیں میں چھوڑتا ہوں, کیا یہ پی ٹی آئی کو ملیں گی؟ نہیں. ایک پی ٹی آئی پی کو ملے گی اور دوسرا بھی انہیں میں بانٹ ہو جائے گی. اگر ان کو ملتی ہے جن کا حق ہے تو ہاں بالکل میں آج یہ سب چھوڑنے کو تیار ہوں اور ان کو یہ حق مل جائے. یہ واحد عوامی نیشنل پارٹی کی ذمہ داری نہیں. پورا جو سسٹم ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, جے یو آئی اور عوامی نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئی پی, یہ سب مل کے یہ فیصلہ کرے کہ ہاں بھائی ہمارا اس میں کوئی حق نہیں, یہ ان کا ہے. عوامی نیشنل پارٹی ول ناٹ ریزسٹ, پہلی فرصت میں وہ کرے گی. نمبر 2, میں نے یہ بھی بولا کہ اگر یہ سسٹم 1-2 میرے زنانہ سیٹ سے ٹھیک ہوتا ہے تو وہ 2 نہیں, ہم 2-4 اور بھی, اتنے ہیں تو نہیں گنے چنے ہیں, تو ہم 2-4 اور بھی مستعفی ہو جائیں گے. اگر سسٹم اگر نہیں ہوتا وہی چلتا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کے قطرے ہیں اس ماحول میں جو قسمت سے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں میری صورت میں, یا میں اپنا نام بھی بھولا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, نثار باز کی صورت میں دیکھیں ایک جوان لڑکا آ گیا, ایک امید باجوڑ کی بن گئی ہے. اس طرح عوامی نیشنل پارٹی کی یہ کچھ ممبرز, یہ پھر قطرے ہیں, بارش کے وہ قطرے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس اندھیرے کے ماحول میں روشنی کی امید ہے, روشنی کی کرن ہے, اور پھر ان کو چھوڑنا اور باقی لوگوں کو وہ سپیس دینا ہے اور اپنی آواز بند کرنی ہے. سسٹم سے اگر سب ٹھیک کرتے ہیں, میں پہلا بندہ ہوں گا جو ٹھیک. سینٹ الیکشن میں آپ کیا کریں گے؟ سینٹ الیکشن میں اکیلے آپ لوگ لڑیں گے یا کہ کسی؟ فی الحال دیکھیں گے, ابھی تک ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا آفیشیلی. دیکھیں گے کیا ماحول بنتا ہے. اسکرینز تو بتا رہی ہے کہ ان الیکٹڈ سب کا جوڑ گیا اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے, محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ, یہ تو سب بندے نواز ہیں ماشاءاللہ. تو اب وہ سب اکٹھے ہو گئے, 3 ارب پتی بندے ہیں, اس نے سب کو اکٹھا کر دیا پورے نظام کو, اور ایک ساتھ ہو گئے. لیکن اب تو دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو, اور یہ بھی نئی نصیب ہے, نئی قسمت ہے, جو کورنگ کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی نے کھڑے کیے تھے, وہ کہہ رہے کہ ہم نہیں وڈرا کریں گے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, لیکن سیاسی طور پہ ہمارے کوئی امیدوار اپنے نہیں ہیں. دیکھیں گے, رابطہ جو کریں گے, سیاسی طریقہ ہے انشاءاللہ اس میں. پیسہ اس بڑھتا بھی چل رہا ہے, میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ چلا ہے. اچھا, چل چکا ہے بھیا. اور آن دا ریکارڈ میں آج پہلی دفعہ یہ بول دوں کہ گیم پورا وزیر اعلیٰ کھیل رہا ہے. وزیر اعلیٰ کھیل رہے ہیں. امیر مقام کے بیٹے کو سینیٹر بنانے کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور کی. اچھا جی, تو عجیب غریب بات ہے. امیر مقام تو ان کے اپوزیشن کا لیڈر ہے. آپ دیکھ نہیں رہے, وہ بڑے قریب بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے بھائی تو اپوزیشن لیڈر. تو اپوزیشن لیڈر کے اور سی ایم کو آج کل آپ بہت قریب دیکھ رہے ہیں. اور ذمہ داری کیسی لی جاتی ہے, ایسے تھوڑی لی جاتی ہے. تو بڑی عجیب بات ہے آپ بتا رہے ہیں. تو وہ جس جرگے میں قائد اعظم آ جاتا ہے وہ جرگہ پھر کامیاب ہوتا ہے نا. ظاہر سے اتنا بڑا بابا قوم ہے, اب وہ ایک جرگے میں آ گیا تو جرگہ تو کامیاب ہونا. ابھی پی ٹی آئی تحریک شروع کرنے والی ہے, تو آپ لوگ بھی گزشتہ انتخابات میں دانتی کا الزام لگا رہے ہیں, وہ بھی لگا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو ہم سفر نہیں ہونا چاہیے تھا یار. وہ میں پھر کہوں گا وہ گندگی ہے. جو قریب گیا ہے وہ گندہ ہوا ہے. ادھر کے قریب جانے سے نہ میں ریاست ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, نہ سسٹم ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہمارے سامنے سب ہے, ڈرامہ بازیاں ہیں. اندر جو بیٹھا ہے وہ الگ ہے, باہر والے الگ ڈرامے باز ہیں. اور میں نہیں سمجھتا اگر ہم ان کے قریب جاتے تو ہم بڑے اچھے اوقات میں جا سکتے تھے. ان کے قریب جانا میں نہیں سمجھتا. آگے کیا ہوتا ہے سیاست میں حرف آخر نہیں, لیکن اس وقت آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم ان کے قریب جائیں یا ان کے ساتھ جائیں. اپنی تحریکیں 100 سال سے چلا رہے ہیں, انشاءاللہ چلاتے رہیں گے اپنے طریقے سے. احتجاجی بھی کریں گے, بات بھی کریں گے, لیکن ان کے ساتھ یکجہ ہونا مجھے مشکل لگتا ہے. جے یو آئی کے ساتھ یکجائی میں کیا رکاوٹ ہے؟
ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوئے ہیں، میوچول انٹرسٹ کے لیے انگریز کے دور سے ہوئے ہیں، بھٹو صاحب کے خلاف ہوئے ہیں، عمران کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ماحول بنتا ہے، ہو سکتے ہیں۔ مولانا صاحب کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مولانا صاحب اپوزیشن کا رول صحیح ادا کر رہے ہیں؟ جی جتنی کر سکتے ہیں میرے خیال میں، اور آبویسلی اب ایک ایسے عمر میں آ گئے کہ ان کی صحت کا بھی آبویسلی، میرے والد صاحب کا اگر میں دیکھوں ان کو دیکھوں تو اس طرح ایکٹیو نہیں ہو سکتے جس طرح یہ مولانا صاحب 20 سال پہلے تھے یا 30 سال پہلے تھے۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو اپنے حد تک از ٹرائنگ، لیکن ایک چیز تھوڑا غلط ہے، مولانا صاحب کو اس پہ تھوڑا دوبارہ سوچنا چاہیے، اور میرے خیال میں فاٹا کے ایرسٹوائل فاٹا کے عوام کو یہ دکھ نہیں پہنچانا چاہیے جو وہ ابھی فاٹا مرجر کے خلاف ایک چیز چلا رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ دوبارہ سوچ لیں، باقی چلتا رہتا ہے نظریاتی۔ لیکن یہ کس نے معلوم کیا ہے کہ فاٹا کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں یہ آپ نے بیس تو بنا تھا سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ، ہاں، تو اس کی بنیاد پہ ابھی 3% آف دا ڈیویزیبل پول ملنا چاہیے تھا سالانہ آبویسلی قبائلی اضلاع کو۔ ابھی NFC کو بلا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ NFC اللہ کرے ہو جائے، ہمارے یہی ڈیمانڈ ہے، جو کہ آئین جو کہتے ہیں اس پہ عمل کر لیں، جو آئین کہتے ہیں اس پہ عمل کر لیں۔ NFC دیکھیں کتنے سال ہو گئے، میرے خیال میں 12-14 سال ہو گئے کہ NFC نہیں ہو رہا، اور اس کے وجوہات بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ NFC ہو اور آئین جو کہتا ہے اس پہ منوان عمل ہو، اور اس میں فاٹا کے لیے سابق فاٹا کے لیے آئین کا حصہ 3% آف دا 25th amendment is part of the constitution now، تو whatever the 25th amendment says اس کو پورا کیا جائے۔ ابھی جو پچھلے آپ نے میرے خیال میں 5-6-7 سال جو نہیں دیے وہ بھی دو، 100 ارب روپے وہ آپ نے دینا تھا، وہ آپ نے نہیں دیا، آپ 100 کے بجائے 5 ارب دے رہے ہیں، اور وہ بھی فیلڈ پہ نہیں دیکھ رہا۔ تو میں چاہوں گا کہ جو آئین پاکستان میں لکھا ہے 18th امنڈمنٹ کے ساتھ 25th امنڈمنٹ کے ساتھ، اس پہ NFC منوان عمل کرے اور اس پہ فیصلہ کرے۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا کوئی امکان ہے؟ میں نہیں سمجھتا، نہیں۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ودن PTI تبدیلی چاہیے، مولانا صاحب کی خواہش ہے، اور اس کے بھی ریزنز ہمیں پتہ ہے۔ علی امین اور مولانا صاحب کے بارے میں بڑا بلنٹ ہے، اور وہ چاہے گا کہ کوئی بھی حاجے پر یہ نہ ہو، علاقے کا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ وہ دیکھیں میں تو بہت ووکل ہوں اس پہ، بہت کلیئر ہوں کہ اس کو لایا کس نے، تو جب تک وہ نہیں چاہیں گے تو یہ نہیں چاہے گا۔ اچھا، میرا نہیں خیال۔ تو آپ لوگوں کو عدم اعتماد کے پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے اگر مولانا؟ نہیں، ہم نے یہ اعلان کیا کہ ایسا کوئی، ہم نے، اور یہ میں نے PM صاحب کو منہ پہ بھی کہا کہ نہیں، آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی نہیں، کل کو یہی تمہارے خلاف ہوگا، ہمارے خلاف ہوگا، لہٰذا نہیں کریں۔ جو گند کیا ہے رہنے دیں۔ ان کی جو حالت ہے، میں نے کہا ان کو، میرے الفاظ یہ تھے کہ لیٹ دیم ڈائی دیئر اون ڈیتھ۔ آپ کیوں ان کو دوبارہ غازی بنانا چاہ رہے ہو؟ وہ تو چاہیں گے، علی امین نے 2 سال میں میرے خیال میں اس کی چیز کر لی، بس دیٹس ناف فار ہم۔ وہ تو چاہے گا کہ سیف اسکیپ لے لے اور چلا جائے۔ نہیں، خیبر پختونخوا میں حکومت کی کیا صورتحال ہے؟ حکومت از لائک زیرو، نام کی حکومت ہے، ان کے پرائرٹیز الگ ہیں، وہ پختون قوم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا جس دن عالم دین شہید ہوتا ہے وہ اس دن لاہور ریلی نمبر پتہ نہیں 804 کی کیا کر رہے تھے، ان کو دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ہی کام ہے کہ ہم نے خان کو رہا کرانا ہے، بس۔ حکومت ہماری پوری حکومت کا یہ ایک ہی کام ہے، اور دوسرا کام بھی ہے وہ کیا کہ صحیح ٹھیک ٹھاک چوری کرنی ہے۔ باقی ثبوت اس کا کوئی ہے؟ سامنے چیزیں آ رہی ہیں، ثبوت ہمارا کام تو نہیں ہے، ادارے سو رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہاں پہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ کدھر ہیں؟ اب میڈیا کے تھرو چیزیں آ رہی ہیں، اب BRT کا ثبوت دینا میرا کام ہے کہ نہیں؟ BRT کا جو 32 ارب روپے
دبئی میں ملا ہے اور دبئی سے امریکہ گئے اور امریکہ سے پھر فورن فنڈنگ کے تھرو پاکستان آئے اور اس پہ پی ٹی آئی کے 2018 کے انتخابات ہوئے. یہ میرا کام ہے کہ نہیں؟ یہ ریاست کا کام ہے کہ یہ ڈھونڈے. معلوم جواز اسکینڈل کس کا کام ہے؟ بلین ٹری سونامی کس کا کام ہے؟ ہم نے تو کیا، ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیے. بلین ٹری سونامی میں ہمارے کمیٹی، اسمبلی کی کمیٹی گئی بنو، وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈینس ہے یہاں پہ ہم نے 20 لاکھ درخت لگائے ہیں، وہاں پہ 200 درخت بھی نہیں تھے. تو یہ کس نے پوچھنا ہے؟ کدھر ہے؟ ادارے سو رہے ہیں. اور یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوری بھی ملی ہوئی ہے، وہ ملک کی چوری کر رہے ہیں، لہٰذا نہ کوئی پوچھ سکتا ہے. ابھی دوائیوں میں دیکھیں 50 ارب کا اسکینڈل آیا ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیوٹیفیکیشن آف ٹاؤن شپس میں 32 ارب روپے کا اسکینڈل آیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کا کون پوچھے گا؟ میں تو نہیں. پروفس دینا بھی میرا کام نہیں. یہ تو صاحب خود بھی کہتے ہیں. تو پی ٹی آئی تو کرپشن کے خلاف ہے، بنی کرپشن کے خلاف ہے. پیرنی اور گوگی اور عثمان بزدار اور پرویز خٹک اور محمود خان اور علی امین گنڈا پور اور عمر امین گنڈا پور اور ایک کسائی سوات کا ارب پتی بن گیا ہے. یہ کرپشن کے خلاف ہے. دے آر اگینسٹ کرپشن. آپ بھی اتنا مانتے ہیں؟ کیا کریں، اتنا بول دیا تو ماننا پڑے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحت کارڈ اور اس کے ذریعے عوام کی صحت کارڈ کرپشن کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے اگر اس پہ دیکھا جائے. کیسے؟ دیکھیں اس چیز کو اگر آپ اندر سے دیکھیں، ایک تو آپ نے کیا کیا کہ پورے قوم کو ہیلتھ انشورنس دے دی، صحت کارڈ. another thing is ہیلتھ انشورنس. اب آپ کو پتہ ہے کہ انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ تو گھومتی پھرتی ہے کہ یار ہمارے ساتھ پلیز انشورنس کر لو، پلیز کر لو. 2-4 آپ زیادہ دے دو تو آپ کو اچھا کوئی پیکج دے دیں گے کہ آپ کا چلو یہ پیکج ہوگی. تو اس میں اگر ایک بندے نے پورے قوم کو یا پورے صوبے کو انشور کر دیا تو یو نو کہ انشورنس کمپنی نے الٹا کیا کیا ہوگا. نمبر 2، ہمارا ہیلتھ کا جتنا بھی پیسہ تھا، ہیلتھ ڈیولپمنٹ سیکٹر کا، وہ چلا گیا اس انشورنس میں. ہماری بی ایچ یوز، ہمارے آر ایچ سیز، ہمارے ٹی ایچ کیوز، ہمارے ڈی ایچ کیوز، اور پھر ہمارے بڑے سرکاری اسپتال ایل آر ایچ جیسے، نارتھ یہ حیدرآباد والا جو ہے ایچ ایم سی جیسے، اس میں سر درد کی دوائی بھی نہیں تھی. پھر یہ حالت ہو گئی. دوسری طرف ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو صحت کارڈ پہ علاج کرنے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کرو. اور پھر اس میں بھی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، صافی صاحب آپ اگر کچھ کریں گے تو آپ کے اسپتال کو میں یہ سروس دوں گا. اب سروس میں کیا ہوتا تھا، مثال ایک غریب گیا مسکین، اس کا ہارٹ کا پرابلم ہے، میں یہی کہوں گا چلو ہارٹ کا پرابلم بگیسٹ پرابلم ہے، اور اس کی ہارٹ سرجری ہونی ہے. عام حالات میں مثال یہ سرجری 4 لاکھ کی ہوتی ہے عام حالات میں. یہی سرجری وہی پرائیویٹ اسپتال صحت کارڈ پہ کرتا تھا 12 لاکھ کی. قوم کا 12 لاکھ لگا ایک آپریشن پہ، جس آپریشن نے ہونا تھا 4 لاکھ میں. ٹھیک ہے جی، پرائیویٹ ہاسپٹلس کی واہ واہ ہو گئی. نمبر 4، صحت کارڈ نے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ صحت کارڈ نے ہمارے صوبے کے تمام تر لوگوں کو کیڈر کیا ہوگا. نہیں، 1%، 2%، 3%، 10%. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت کارڈ ایز این آئیڈیا واز اے فلاپ آئیڈیا اینڈ اٹس فل آف کرپشن. اگر ہمیں صحت کا نظام ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں اپنے قوم کو ایٹ دیئر ڈور اسٹیپس بہترین نظام دینا ہے تو ہمیں بی ایچ یوز پہ دیکھیں. ہمارا ایل آر ایچ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایل آر ایچ پختونخوا کے کتنے مریضوں کو یوٹیلائز کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں 1% بھی نہیں. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئے کچھ بین الاقوامی اور خارجہ امور سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں جناب احمد ولی خان صاحب، جو کہ عوامی نشستر پارٹی کے مرکزی صدر ہیں. احمد ولی خان صاحب، روس نے تسلیم کیا
طالبان کی حکومت کو، اور شاید اب دوسرے ممالک بھی تسلیم کرے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، پاکستان کو افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ پاکستان کو ہاں تسلیم کرنا افغانستان میں ان کی ہے، انہی کی حکومت ہے، تسلیم کرنے کی کیا بات ہے؟ کل معاہدہ کس نے کرایا جو فورن منسٹر صاحب جا کے؟ نہیں، پریکٹیکلی تو ان کے ساتھ امریکہ بھی ڈیلنگ کر رہا ہے نا، اور باقی that's practicality. The regime in Afghanistan is in the favor or by the favor or of the favor of the US and Pakistan. ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ اشرف غنی کو نکالا کس طرح گیا ہے اور طالبان کو لایا کس طرح. نہیں، آپ یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ طالبان کو لایا ہے. 100%. اگر امریکہ نہیں لایا تو یہ جہاز بھر کے ڈالرز کیوں آ رہے ہیں امریکہ سے؟ آپ کا خلاف ایک بندہ ہوگا، اس کو آپ پیسے دیں گے، جہاز بھر کے ڈالر آ رہے ہیں، سارا نظام وہ چلا رہے ہیں، سب کچھ. تو یہ انہی کا رجیم ہے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں، وہ تو ایک معاہدے کے نتیجے میں ان کی صلح ہو گئی، اور پھر افغانستان کا پیسہ ہے جو باہر پڑا ہوا ہے، اس میں سے وہ اس کو لا کے دیتے ہیں. ایسا پیسہ اللہ پاکستان کو بھی دے دے جو باہر پڑا ہو؟ میں تو نہیں سمجھتا. نہیں، لیکن سفارتی لحاظ سے ابھی تک آفیشیلی پاکستان نے ریکگنائز نہیں کیا ہے. تو پاکستان بہت کچھ کرتا ہے جو کبھی ریکگنائز نہیں کرتا. آپ کی اپنی رائے کیا ہے، ریکگنائز کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر چھپ کے کر رہے ہیں تو کھلا کر لیں، فار دا بیٹرمنٹ آف افغانس. ٹھیک. اچھا، انڈیا میں کانگریس پارٹی اور آپ کے بڑوں کی ایک تاریخ رہی ہے. ابھی جو پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں اور درمیان میں جو جنگ ہوئی اور ابھی پھر بھی حالات کشیدہ ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ مودی انڈیا کے روایتی فلسفے سے ہٹ گئے ہیں؟ صافی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں جو ہوا اس کو جنگ نہیں کہنا چاہیے، ٹریلر تھا. جنگ خدا نہ کرے کہ ہو. میں پھر یہ کہوں گا، میں تب بھی یہ کہہ رہا تھا، میں آج بھی یہ کہوں گا، جنگ خدا نہ کرے کہ ہو. وہ تو ٹریلر تھا. 2-3 دن کی لڑائی ملکوں میں یہ ٹریلرز ہے. آج کل کی دنیا میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس یوکرین کیا ہو رہا ہے، آج کل کی دنیا میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کیا ہو رہا ہے، یہ ایک ٹریلر تھا، اور خدا کرے کہ اس سے زیادہ کبھی نہ ہو. آمین. جہاں تک رہی بات مودی صاحب کی یا اس کا نظریہ بدلنا یا ایکسٹریمزم کی طرف جانا، ان دونوں ملکوں کے بیچ میں، اور ان دونوں ملکوں کے بیچ میں ایسے عناصر ہیں جن کو جنگ کا نام فائدہ دیتا ہے، اور وہ عناصر بڑے مضبوط ہیں. اور وہ عناصر اگر جنگ کی بات نہیں ہوگی تو ان کو اتنی اہمیت نہیں ملے گی. وہ بارڈر کے دونوں طرف، لہٰذا وہ دونوں طرف سے یہی چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا ایک ماحول رہے. جہاں تک ہماری نظریاتی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرو نا کہ واٹ از دا پرابلم. از دیر اینی ادر پرابلم رادر دین کشمیر؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں حقیقتاً ایک ہی پرابلم ہے، وہ ہے کشمیر، باقی کوئی پرابلم نہیں. اگر کشمیر پرابلم ہے تو جنگ سے تو نہیں حل ہوگا، بیٹھ کے حل ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو واحد مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ہے وہ کشمیر ہے، اور کشمیر کا مسئلہ بیٹھ کے حل ہوگا، بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. ہمیں ایک دوستانہ تعلقات چاہیے. ہمیں چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان کی عوام نفرت کو ختم کرے. یہ آپریشن سندور میں انڈیا نے زیادتی نہیں کی؟ میں کہوں گا ایز اے پاکستانی کی ہے. اور ابھی جنگ کا امکان ہے؟ اینی ٹائم ہے پاکستان اور ہندوستان کا. تو یہ جو چیز ہے یہ تو ہم جب سے دیکھ رہے ہیں، جنگ بھی ہوتا ہے اور تجارت بھی چل رہی ہوتی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں دونوں کو؟ جنگ بندی، بہتر تعلقات، بھائی چارہ. جس طرح ایک ہندوستانی اور پاکستانی دبئی میں رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان میں بھی ویسے ہی رہے. کیا مسئلہ ہے؟ بہت شکریہ جناب ایمن ولی خان صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، اس توقع کے ساتھ کے پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے جرگے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.